بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی مبارکہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے یعنی رمضان مبارک جس میں ہم نے انزلہ یعنی فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور والفرقان اور امتیاز کرنے والی یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی یعنی پہچاننے والی نشانی قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، بے کثرت سے تلاوت ہوگی، لوگ عبادات میں مشغول ہوں گے اور تمام طریقے کی فضیلت بیان کی جائے گی، درس ہوں گے، کلاسز ہوں گی، ساری باتیں ہیں۔ آگے کے ویڈیو میں ہو سکتا ہے کچھ زبان میری نہ صحیح ہو یا کچھ بھی مسئلہ، تو معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ عنوان جو میری گفتگو کا ہے اس ماہ مبارک میں وہ ہے قرآن ہے کیا، مقصد کیا ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف ہے، یہ ہے پوری دنیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تھامے ہوئے، ہم روز تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہیں اس کے خلاف۔ مثلا سامنے کی چیز دیکھ لیے، ہمارا وضو غلط ہے، ہمارا روزہ افطار کا وقت غلط ہے۔ جب ہمارا وضو اس سے صحیح ثابت نہیں ہے، جو روزہ افطار اس سے ثابت نہیں ہے، ہمارا ایمان اس سے ثابت نہیں ہے، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل اس سے ثابت نہیں ہے، تو کیسے ہم مسلمان یا کیسے ہم مومن یا کیسے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، عنوان ہے میرے اس کتاب کا، ٹاپک ہے اس مقصد ویڈیو کا تقریر کا، قرآن اور ہم، یعنی ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں یا اس پہ ہمارا کتنا اعتبار ہے، ہم اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، ہم اس کے حساب سے چل رہے ہیں یا اپنی سوچ کے حساب سے چل رہے ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی سوچوں کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنی سوچ سے اب لوگ چل رہے ہیں۔ ہمارے حساب سے یہ ہونا چاہیے، ہمارے حساب قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کے اندر ہمیں غوطے لگانے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آگے بتاؤں گا کہ کیسے غوطے لگائیں گے۔ مثلا ہمیں عربی سیکھنا ہے، گرامر سیکھنا ہے، لغت ہاتھ میں ہو، جیسے مثلا یہ میرے پاس میں ایک چھوٹی سی لغت رکھی ہوئی ہے، المنجد بھی میرے پاس میں موجود ہے، میں تو پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں بہرحال۔ تو آپ کے پاس لغت ہونا چاہیے، آپ قول کو جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے، آپ اس میں ڈھونڈیے۔ اگر آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں سرچ کر رہے ہیں، ہر آپ کو کوئی چیز مثلا حرام کی جا رہی ہے، اب آپ اس میں دیکھیے کہ وہ چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز پہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، جو آپ کو قوم کے اندر بتایا جا رہا ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، تو اب آپ کو اس میں دیکھنا ہی نہیں دیکھنا۔ رمضان المبارک میں 30 دن 30 روزے، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ اسلامک کلاسز، تو آپ وہ حرام کو پوچھیں گے ہی نہیں کہ یہ چیز جو قوم کے اندر حرام ہے یا کس پارے میں ہے، کس سورے میں ہے، کس آیت میں ہے۔ اتنا حق ہے، اتنی آپ کو شعور ہے، اتنی آپ کے پاس میں عقل ہے کہ میچ کر لیں۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس اسکول کی تعلیم اچھا ہے، کہاں کا رزلٹ اچھا ہے۔ جب آپ کسی پروفیشنل کورس کو کرتے ہیں تو آپ وہاں کا پلیسمنٹ دیکھتے ہیں، کہ اسکوپ دیکھتے ہیں کہ پلیسمنٹ کس کا ہے، اسکوپ کس کا ہے۔ جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو اب آپ دیکھتے ہیں کہاں اسکیل اچھا ہے، کہاں پہ پی ایف وغیرہ اچھا ملے، ساری چیزیں فیسلٹیز دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے معاملے میں اندھے کیوں ہو رہے ہیں؟ بس اتنی گفتگو ہے، اس کے معاملے میں اندھے کیوں نہیں اس پہ ملا رہے ہیں آپ؟ اتنے فرقے ان کا عقیدہ یہ مالکی، حنیفی، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ، علماء، اخباری اور مرجع، آپ اس سے کیا دشمنی ہے؟ آپ کو اس سے کیا دشمنی ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس پہ کیوں نہیں تول رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میری حدیث کو اس پہ پیش کرو، دیوار پہ نہ مارو۔ دیوار پہ مارنے کی عربی ہے ہی نہیں، دیوار پہ مارنے کی عربی ہے ہی نہیں، نہ در دیوار آیا ہے، نہ مارنے کی آدھی ہے، عرضہم یعنی پیش کرو قرآن پہ، اور اس کے مطابق نہ پاؤ اس کو قبول نہ کرو۔ تو خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا
ہے نا. پھر دوسری چیز ہے حرام، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے نا. تو اب حرام دیکھ لیے، جس کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں وہ اس کے اندر حرام ہے. لما یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، سورۃ تحریم کی آیت مبارک. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حرام حلال قرار دیا آپ اس کو اپنے لیے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ یہ قرآن کے اندر ہے. تو وہ جو حرام کے فتاوی قوم کے اندر ہر پوری دنیا میں موجود ہیں، تو وہ آپ کو اس سے ملانا ہے، اور میں ملانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو عنوان ہے میری گفتگو کا، میری تقریر کا، میرے درس کا، شاید کسی کی ہدایت ہو جائے، شاید کوئی اور بننے کے لائق ہو، کہ قرآن اور ہم اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارا قول، ہماری فعل، یعنی ہمارا وضو اس سے ثابت نہیں، ہمارا روزہ اس سے ثابت نہیں، ہماری نماز کا طریقہ اس سے ثابت نہیں، تو سب بیکار ہے، بے فضول ہے. کیونکہ آپ نے ہمیشہ کہا کہ مجلس سے ہمیں کیا ملتا ہے، کربلا کا مقصد، مجلس کا مقصد حاصل کیا ہے. تو ہم یہ بتائیں گے اب 30 دنوں میں جو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کسی بھی سیکشن سے، کسی بھی فرقے سے میرا سوال ہے کہ آپ نے 30 دن یہ پڑھا اور تب بھی آپ اس کے اینٹی رہے، تو کوئی آپ کو حاصل حصول نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور بے فضول ہے سب آپ کی عبادت اگر آپ اس کے خلاف ہیں. مثال کے طور پہ بات واضح کرتے ہیں. اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے کہ ہم نے مچھر کی مثال دی ہے. اس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مثلا نماز ہے، اس سے دیکھنا ہے کہ پہلے ہمیں ہتھیلیوں کو ٹیکنا ہے یا نماز کے دوران گھٹنے ٹیکنا ہے. بات آ گئی ہے نا. ایک ایک عمل آپ کا اس سے ہو، اس میں حرام کیا ہے، اس میں حلال کیا ہے، اللہ نے کب حرام قرار دیا ہے، یہ سب ذہن میں آپ بیٹھا لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑے سے ایسی تلخ و کڑوے جملے ہوں گے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. بات آ جاتی ہے عقل کی، ہے نا. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے عقل کے متعلق کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو عبادت گزار تھا، وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا. تو ایک ملک نے کہا کہ یا اللہ، اس کا کتنا ثواب ہے، اس کا کتنا ثواب ہے نا، اس کا کتنا ثواب ہے. اور تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ جاگ میں اس عابد کے ساتھ اس کا ساتھ رہے ایک دن، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا ثواب ہے نا. تو اب وہ ملک جو ہے انسانی شکل میں اس کے پاس میں آیا، اور وہ عبادت بہت کرتا تھا، وہ بنی اسرائیل کا وہ عابد. تو انسانی شکل میں آیا، ایک رات اس کے ساتھ گزاری. تو کہا کہ سب کائنات اچھی اللہ نے بنائی، یہ سب بنائی، بس ایک کمی اس نے جو ہے کہا. وہ کمی کیا ہے؟ کہا کاش اللہ کا کوئی چوپایا ہوتا، اللہ کا کوئی چوپایا ہوتا، یا مثلاً گدھا ہوتا، تو یہ جو گھاس ساگ پات لگا ہوا ہے، ہریالی گرینری ہے، یہ چراتا، میں اس کو چراتا. اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے لیکن کیا ہے، عقل نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم عبادت جو کر رہے ہیں وہ عقل کی بنا پہ. تو اللہ نے اس عابد نے کہا، وہ ملائکہ نے، کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ عقل کے مطابق اس کو ثواب دیتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے جتنی اس کے پاس میں عقل ہے. یہ جو ملک کی بات تھی اور اس عابد تھا، عابد کی، بنی اسرائیل کے عابد کی تھی. خلاصہ کنکلوژن مورل آف دا ویڈیو گفتگو یہ ہے کہ عقل ہمارے پاس کتنی ہے، ہم اس کے اعتبار سے اس کے میزان پہ اتر رہے ہیں، کھڑے اتر رہے ہیں، یا جذبات کے پیچھے. میں نے ایک اور آیت پیش کی تھی کہ اپنی سوچ کو معبود بنا لیا ہے. یاد رکھیں، اپنی سوچ سے تو آپ نہیں چل رہے ہیں. اگر آپ اپنی سوچ سے چل رہے ہیں، اس کو آپ نے کنارہ کر دیا، اپنی سوچ کو آپ معبود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ کو سب فضول ہے. کوئی نہیں. آنے والے 2-3 ویڈیو ایسا ہی ریپیٹ ہوں گے، یہی سیم تقریر کو انشاءاللہ. پھر میں اس سے ملان کروں گا ایک ایک چیز، اس کو تفسیر سے ملاؤں گا، حدیث کو اس سے ملانے کی کوشش کروں گا، قرآن کے آیتوں میں موٹے موٹے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ملانے کی کوشش کروں گا، تاکہ قوم دیکھ لے یہ مہینہ ہے. اس لیے میں نے یہ بات پیش کی ہے کہ جب اسٹرائک کی، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اب میں نے کوئی آیت پیش کی کہ انہوں نے اپنی ہواؤں، اپنی سوچوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، آدمی کہے گا ارے نہیں، یہ میں نے وہاں آیت سنی تھی. تو اسٹرائک کرے گی، پنچ کرے گی، تو آدمی متوجہ ہوگا. یہ ہے مقصد اس دور میں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانا. دوسری بات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.